سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامان آل رسول، سبحان اللہ۔ گرامی مرتبت جملہ سامعین اور بالخصوص میرے علامہ پروفیسر پیر منیر احمد یوسفی صاحب کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ ابو بکر صاحب، علامہ صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور محبتوں چاہتوں کی داستان کو طویل تر کرنے والے عکس جمال منیر احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت صاحبزادہ علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب، سبحان اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں حضرت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب کی جاری کردہ اس معلم انسانیت کانفرنس میں شریک ہوں۔ حضرت دو واسطوں سے ہمارے سلسلہ کے چورہ شریف کے مرید بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مرید ہوتے ہیں جن کو اپنے پیر پہ فخر ہوتا ہے اللہ کہ میں حضرت شمس العارفین کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ دیے تھے، سبحان اللہ، میں نے سید مہر علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، سبحان اللہ، میں نے جماعت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، سبحان اللہ، میں نے بابا جی سید فقیر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے سبحان تھے۔ اللہ۔ لیکن چند مرید ایسے ہوتے ہیں، چند ہزاروں کی تعداد میں سے چند، جن پہ ان کے پیر کو فخر ہوتا ہے کہ یہ میرے سلسلے کا مرید ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے سلسلے کا مرید ہے۔ تے ہزاراں وچوں جس ایک تے فخر کیتا جائے تے سمجھو کوئی عام نہیں، او بابے یوسف نگینے دا تیار کردہ سچا نگینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بابا جی سرکار، بابا جی سرکار۔ مجھے یقین ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہمارے تمام مشائخ ضرور فخر کرتے ہوں گے کہ وہ منیر احمد جس نے صرف صنعت مرید سازی نہیں لگائی، صرف صنعت، میری بات کو سمجھنا، صرف صنعت مرید سازی نہیں لگائی بلکہ کردار سازی کر کے عظیم نگینوں کی خوبصورت جماعت تیار کی ہے۔ وہ منیر احمد ہمارے سلسلے میں مرید ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیں سب کا احترام ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ مجھے کسی نے کہا فلاں حضرت کہتے ہیں ان نقش بندیوں کے پاس سوائے جامی کے ہے کہ آج اس کی یہ بات کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آکھیا یہ تھوڑا اعزاز ہے، یہ تھوڑی سعادت ہے کہ وہ عبد الرحمن جامی جس کے استقبال کے لیے، جس کو ویلکم کرنے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اسی ذوق، اسی ولولے، اسی شوق، اسی کیفیت،
اسی پیار کی عالم میں اگر میرے شہر بطا میں آ جاتا تو مجھے روضہ انور سے باہر آ کے اپنے جامی کا استقبال کرنا پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کم اعزاز ہے کہ وہ جامی ہمارے مشائخ میں سے ہے, وہ جامی ہمارے اکابر میں سے ہے, وہ جامی ہم نقشبندیوں کی جان ہے, وہ جامی ہم نقشبندیوں کی شان ہے. یہ کوئی کم مقام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو, مرید کے لیے یہ بات باعث فخر ہوتی ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں, میرا شیخ بڑا کامل ہے, میرا شیخ بڑا اکمل ہے, میرا شیخ بڑا حسین ہے, میرا شیخ بڑا سخی ہے, میرا شیخ بڑا فقیہ ہے, میرا شیخ بڑا عالم ہے. لیکن وہ مرید بنو کہ تمہارا شیخ تم پہ فخر کرے کہ یہ نگینہ میرا مرید ہے, سبحان اللہ, یہ نگینہ میرا مرید ہے. اور یقیناً علامہ پروفیسر پیر منیر احمد یوسفی صاحب کا شمار ان خوبصورت نگینوں میں ہوتا ہے جن پہ صرف بابا جی یوسف علی نگینہ نہیں بلکہ ان کے شیخ, پھر 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 شیخ المشائخ نائب مصطفیٰ افضل البشر بعد از انبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق تک کو ناز ہوگا کہ یہ منیر احمد ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. مجھے دین اسلام سے بابا جی سرکار, بابا جی سرکار, بابا جی سرکار. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, مصور کی حقیقت جاننی ہو وہ کتنا بڑا فنکار ہے, کتنا کاریگر ہے, اس کا ذوق تخیل کیا ہے, اس کا ذوق تصور کیا ہے, تو پھر اس کی تصویر دیکھا کرو. سبحان اللہ. شاہکار دیکھ کے فنکار کے علم کا, اس کے مقام کا, اس کی ذہنی صلاحیت کا, اس کی لطافت طبع کا پتہ چلتا ہے یہ کتنا لطیف مزاج ہے, یہ کتنا خوبصورت مزاج ہے. شاہکار دیکھ کے فنکار کا پتہ چلتا ہے اور تصویر دیکھ کے مصور کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ان 1.5-2 سالوں میں میرا ان کی تیار کردہ جن جن تصویروں سے واسطہ پڑا ہے وہ مریدوں کی صورت میں ہو, وہ صاحبزادہ گان کی صورت میں ہو, وہ سجادہ نشین کی صورت میں ہو, میرا جس تصویر سے واسطہ پڑا ہے وہی تصویر مجھے احمد منیر نظر آئی ہے, وہی تصویر مجھے احمد منیر نظر آئی. میں نے دیکھا, میں موضوع لاندہ, میں پیشہ ور خطیب ہے نہیں نا, فقیران دی اولاد, میں موضوع لاندہ دوستانی دی وقار. میں نے دیکھا بڑے بڑے مشائخ, جلیل القدر مشائخ جنہوں نے رفظ کے آگے بند باندھا, بدعقیدوں کو ڈکے لگائے, ختم نبوت پہ پہرے دیے, عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی اور اہل سنت کی پاسبانی کی. ان عظیم المرتبت مشائخ کی اولادیں آج انہی رافضیوں کے تفضیلیوں کی گود میں جا کے بیٹھی ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ, اور انہی کے اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گئی. یہ بھی ولی کی کرامت ہے کہ اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد بھی رائے راست پہ رہے. مولانا پیر منیر احمد یوسفی صاحب نے عقیدہ اہل سنت پہ پہرا دیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا حق ادا کیا. ان کے بیٹے بھی, ان کے داماد بھی, ان کے پوتے بھی, ان کے نواسے بھی میرے نبی کی محبتوں کے ہوکے دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کرامت ہے. سبحان اللہ. اور سب سے لوگ کرامتیں تلاش کرتے ہیں نا, کس کے تعویذوں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, کس کے تعویذوں سے جن نکلتے ہیں, کس کی دعاؤں سے جادو ٹوٹتے ہیں, کیڑا کھارے خونو مٹھا کردہ تے کیڑا مٹھے نو کھارا کردہ. نہیں, کرامت دیکھنی ہے تو میرے با یزید بستامی نے فرمایا
یہ تو دیکھو نا، تو کہتا ہے حضرت میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں، 12 سالوں میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، مجھے اتنا بتا 12 سالوں میں ایک لمحہ بھی میرا تو نے نبی کی سنت کے خلاف گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا نہیں، میں نے آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، ہر چیز میں سنت مصطفیٰ کا تتبع دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تے ایس دور اس تو وڈی کرامت کوئی ہے ہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، بدعقیدگیاں پھیلا رہے ہیں، شیطانیت پھیلا رہے ہیں، جاہل جہالت پھیلا رہے ہیں، لوگ دینداروں کو دنیا کی ایسی چکا چوند میں ڈال کے ان کو دین سے دور کر کے دنیا داری میں ڈال رہے ہیں، تے پھر ایس گئے گزرے زمانے وچ میں صبح بھی تے رات بھی، دن بھی تے شام بھی، گرمیاں بھی تے سردیاں بھی، ٹردیاں بھی، بہندیاں بھی، سوندیاں بھی تے جاگدیاں بھی، جے نبی دی سنت دے خلاف نہیں جاندا تے پھر ماننا اس تو بڑی کرامت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ممدوح جن کا یہ لگایا ہوا پودا ہے، جن کا یہ گلشن آج پھر سجا ہوا ہے، مہک بکھیر رہا ہے، اور اس گلشن کے، اس باغ کے مالی اور رکھوالے اپنے باپ کی عظیم امانتوں کی امانت داری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ باپ کے مال کا وارث بننا ایڈی وڈی گل کوئی نہیں، وہ چول جہا پتر بھی وارث مال دا بن جاتا۔ باپ کی مسند کا وارث بننا، باپ کے علم کا وارث بننا، باپ کی آداب کا وارث بننا، باپ کی دوستیوں کا وارث بننا، باپ کی سنگتوں کا وارث بننا، باپ کی تمام وفاؤں، محبتوں، اداؤں کو اپنا کے اپنی اداؤں کو ان کے مطابق ڈھال لینا، یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ اور اس چکا چوند والے زمانے میں بھی حضرت کے یہ سادے سادے مزاج والے صاحبزادے اپنے باپ کی امانتوں کی امانت داری کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ انہوں نے مشکل راہ کا انتخاب کیا ہے، لیکن مشکل راہوں پہ جب عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کوئی عاشق قدم اٹھاتا ہے تو پھر میرا اللہ ان مشکل راہوں کو ان عاشقوں کے لیے آسان کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستانی دی وقار، زندہ باد۔ میں وقت سے تجاوز کر رہا ہوں، میں وقت کی پابندی کرنے والا آدمی ہوں۔ 2-3 لمحوں میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، 3:30 دعا کا ٹائم ہے اور 36 منٹ ہو گیا، 2-3 منٹوں میں بات کو ختم کروں۔ معلم انسانیت کانفرنس ہے، انسانیت کو تعلیم دینے والے رسول سبحان اللہ۔ میرے حضور نے کیا تعلیم دی، میرے حضور نے کیسے تعلیم دی؟ کوئی کہتا ہے اسلام شدت پسندوں کا دین ہے، کوئی کہتا ہے یہ بنیاد پرستوں کا دین ہے، کوئی کہتا ہے یہ بڑے قدامت پسند لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جنگ و جدل والے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، بابا ثناء اللہ بٹ لاہور والا پڑھا کرتا تھا کہ کوئی سمجھ نہ آوے لوکاں نو، کوئی سمجھ نہ آوے لوکاں نو او قادے نال شہید کرے، کوئی سمجھ نہ آوے لوکاں نو او قادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام جنگ سے نہیں، میرے رسول کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، اور وہ اخلاق نمونہ وہ ہوتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس جیسی کوئی اور شے نہ ہو۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کا علم، حضور کی گفتار، حضور کا کردار، اپنے دوستوں پہ نوازشات، اپنے دشمنوں پہ عنایات، میری سرکار کا لباس، میری سرکار کا اٹھنا بیٹھنا۔ دوستانی جی وقار، پی ٹی وی پہ مجھے یاد پڑتا ہے، بڑا پرانا دور ہے،
اور پی ٹی وی پہ علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب کا پروگرام شروع ہوا. پی ٹی وی والوں نے کہا بھئی آپ کا پروگرام ہم نے کروانا ہے لیکن یہ امامہ آپ کو اتار کے آنا ہوگا. میں غلط نہیں آ کے تسی میں نے گل نہیں دسی مینوں آپے نوں پتہ. یہ امامہ آپ نے اتارنا ہے اور یہ تہمت بھی اتارنا ہے, شلوار پہننی ہے اور جناح کیپ پہننی ہے. ان کے مینوں تے ٹی وی تے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, میں کی کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ دستار میرے بابا جی یوسف علی نگینہ نے بندوائی ہے اور یہ تہمت میرے شیخ کی سنت ہے. ارے جو منیر احمد اپنے شیخ کی سنتوں سے وفا کرتا رہا وہ اپنے نبی کی سنتوں کا کتنا وفادار ہوگا. آج دے دور پیر مولوی مردے آئے ٹی وی تے فوٹو آئے گی مردے قسم ہے. میں موجودہ دور دے میڈیا دے پیر صاحب نو جاندا, میں پڑھدا سا اسلام آباد تے انہاں دا ایک تنخواہ دار ملازم روز انہاں دی فوٹوਆਂ چاہ کے سارے اخباراں دے دفتر وچ پھردا سی. ہن سوشل میڈیا تے الیکٹرانک میڈیا تے پرنٹ میڈیا پورے چینل انہاں نے خرید لینے ہن اس دور وچ. اس ویلے اخباراں خریدیاں سن, روز ڈیوٹی سی. تے بندہ ہفتہ وار پروگرام ٹی وی تے آ رہے ہوئے تو کہے نا میں اپنے لباس. استقامت والوں کے سامنے دنیا جھک جاتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اس مرد آن کے پائے استقامت پہ لغزش نہیں آئے گی. انہوں نے کہا بابا تو آ صحیح, امامہ بھی بن گیا, دھوتی بھی بن گیا, تنو تو قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. وقت تو تجاوز کر رہے ہیں یار, معاف کرنا, تسی بھی معاف کرنا. دوستانی دی وقار اپنے شیخ دی بارگاہ ایک عرض کر کے گل سمیٹن لگا. رافضیاں نے تفضیلیاں نے ایک جملہ بے احتیاطی نو بنیاد بنا کے بڑا زور تے بڑا شور تے بڑا رولا پایا, بڑا رولا پایا. ایک جملہ میں نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ میری آقا زادی سیدہ خاتون جنت, ہماری ساری عزتیں ان کی جوتی کی خاک پہ قربان. بے شک بے شک قربان. ہم سے زیادہ ان کے ادب سے, عزت سے, عظمت سے کون آشنا ہوگا. وہاں تو تم نے ایک لفظ بے احتیاطی پر, اور وہ بھی اس بندے کی جو تحفظ کس کا کر رہا ہے, نبی کے صحابی کا, نبی کے صحابی کا. تے بندے دا اپنا دماغ بھی تے کام کرنا چاہیے دا کہ جیڑا بندہ حضور دے صحابی دی کسی بدعقیدہ کو بے ادبی نہیں برداشت کردا, اس حضور دی لخت جگر دی بے ادبی جان بجھ کے کر سکدا. اللہ نے سانو دماغ دیتا نا. ہو گئی بے احتیاطی, اس دی سرزنش کرن دے طریقے ہے نے, وہ کریے. ایڈا رولا تے پیل پدراڑ ننگیاں گالیاں سیدنا ابو بکر صدیق نو بدبخت نے دیتیاں. میں تو ان باتوں کو بیان کرنا تو کجا ذہن میں لاتے ہوئے دماغ کو سمجھتا ہوں, دماغ ناپاک ہو جاتا ہے اگر وہ جملے دماغ میں بھی آ جائے. اللہ اکبر. کسی پیر کی کسی مولوی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں. کدھر گئی غیرتیں, کدھر گئی جرتیں, کدھر گئی ان کی نقش بندیت. اسلام آباد میں دن دہاڑے کتا بھونکا, رسول اللہ کے خلیفہ کو بھونکا, ساری پیریاں, ساری گدیاں, سارے چپ. کدھر گئی وہ قومی اسمبلی کی تقریریں, کدھر گئے وہ صوبائی اسمبلیوں میں پیش کرنے والے, بل پیش کرنے والے, سارے خاموش. کراچی میں روڈ پر اعلانیہ سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دی گئیں, استغفر اللہ, سارے چپ. کدھر گئی وہ محبت. ارے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, میرے بابا جی چورائی کے خلیفہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تو اپنی دستار پھاڑ کے مدینے کے کتے کی مرم پٹی کی تھی, میرے نبی کے شہر کا کتا. اللہ اکبر. ہمیں تو مدینے کے کتوں کے بے ادب کی تعظیم کی تلقین کی گئی ہے, اور کجا مدینے والے کا رازدار
شناس مزاج نبوت، خلیفہ بلا فصل، رازدار رسالت، سبحان اللہ، سیدہ عائشہ پاک کا باپ، نبی کے بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، قبر کا، حشر کا، بدر کا، احد کا، خندق کا ساتھی، سبحان اللہ، سور میں نبی سے پہلے غار میں جانے والا، سبحان اللہ، سانپ کے ڈنک کھانے والا، اللہ اف نہ کرنے والا، اللہ، کندھوں پہ رسول اللہ کو اٹھا کے لے جانے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کندھوں پہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں. اما عائشہ نے فرمایا آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہاں عائشہ ہیں. یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ فرمایا میرے عمر کی ہیں. چپ چپ. عائشہ چپ کیوں ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھتی تھی میرے باپ ابو بکر صدیق آپ کے بڑے قریب ہیں، وہ خوش نصیب میرے باپ ہوں گے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی، پر یہ بازی تو عمر لے گئے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، پر یاد رکھ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی سور والی رات کی نیکی ایک طرف. تیرے باپ کا پلڑا بھاری ہے، تیرے باپ کا پلڑا بھاری. سبحان اللہ، اللہ پیار حق چار یار. اس مشکل دور میں ہم چند لوگ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں ان بکواسیوں کا مقابلہ کیا، اور قدم قدم پہ میرے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ صاحبزادہ علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، غیرت کا، حمیت دین کا ثبوت اور نقشبندیت کا ثبوت، اور پیر منیر احمد یوسفی صاحب کی جانشینی کا حق ادا کرنے کا ثبوت انہوں نے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ وہ مرید بڑا کامل ہوتا ہے جس کی مریدی پہ اس کے مشائخ فخر کریں. سبحان اللہ. میرے دوستو، اللہ کریم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. 15 منٹ ہوتے ہو گئے. ان محبتوں کو قبول فرمائے. یہ گلشن کھلا رہے، یہ باغ سجا رہے. اگلے سال پھر یہی کیفیات ہوں، یہی ماحول ہو. میں کیا بھری بہار کا منظر ابھی نگاہ میں تھا، بھری بہار کا منظر ابھی نگاہ میں تھا. میری نظر کو کیا ہو گیا خدا جانے. ابھی تو ہم حضرت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب کی جدائی کا غم نہیں سہ پائے تھے. ابھی تو وہ اندر تکلیفیں تھیں. ان کے عرس پہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ہم اکٹھے بیٹھے، ملاقات ہوئی، ان کی گفتگو سنی. بابا جی کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل کام تھا، بڑے جرت مند آدمی کا کام تھا جو ان کے سامنے کوئی اختلافی نوٹ لکھوائے. اور میں نے اسلام آباد دھرنے میں ان کے سامنے، اور بابا جی نے مجھے داد دی تھی اس بات پہ. میں نے کہا بابا جی مجھے آپ کے طریقہ کار سے بھی تھوڑا اختلاف ہے، آپ کے طرز کلام سے بھی اختلاف ہے، لیکن جو مطالبہ لے کے آپ آئے ہیں اس سے پورا اتفاق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا اتفاق ہے. اور اس مطالبے پہ اگر ہم آپ کی آواز میں اپنی آواز نہیں ملاتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ پگڑیاں، یہ جبے، یہ مسندیں، یہ پیریاں، یہ مریدیاں، یہ سارا پھر ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. حقیقت کچھ نہیں. ارے یہ سارا کچھ تو ہم دین کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا دین ہے. میں اگلے دن مشائخ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. معاملہ کیا تھا؟ کھودا پہاڑ نکلا چکا. گل کی سی بھی وہ ایک فارم محکمہ اوقاف والے نے خانقاہ والے بھیجا ہے کہ سانو اپنی جائیداداں دا حساب دیو، اپنے نظرانیاں دا حساب دیو، اپنے مکاناں دا حساب دیو، آمدن تے خرچ دسو. تو یار ایڈے زیادہ نظرانے نہ کٹھے کرو نا جی حساب تو ڈرو. کیوں روڑا پہ گیا؟ میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب، یہ مسجد میں ہوں جس دن دنیا سے گئے تھے 24 دسمبر 1986. بڑا بڑا پیر سی حافظ پیر سید ظہور علی شاہ.
برکت علی محمدن حال میرے دادا جی تقریر کی تھی، اس بعد سید مودودی مرحوم نے تقریر کی تھی، کہنے لگے پیر صاحب چورا شریف کے خطاب کے بعد خطاب کرنا فضول ہے، پیر صاحب چورا شریف نے آج لاہور میں سوشلزم کا چورا چورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایڈا بڑا آدمی تے جس دن میرے دادا جی دنیا تو پردہ فرمایا 10,000 روپے جیب وچ سی تے 86 روپے بینک بیلنس سی۔ اللہ اکبر۔ حساب رکھو ہی تھوڑا جی دینا مشکل نہ ہوئے، تے جی حساب ود ہون تے پھر حساب تے دینے پیندے نے۔ اتنی بڑی ملاقات میں، اتنی اہم ملاقات میں یہ کہا گیا کہ اگر اوقاف نے اپنا قانون نہ بدلا تو ہم تحریک چلائیں گے۔ میں نے کہا یہ بھی ساتھ شامل کرتے نا کہ اگر تو نے فرانس کا سفیر نہ نکالا تو ہم اس کے خلاف جو تحریک چلے گی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کے ناموس کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری گدیاں سلامت رہے، ہماری پیریاں سلامت رہے، ہماری دستاریں سلامت رہے، ہمارے جبے سلامت رہے، ہمارے عہدے سلامت رہے۔ خدا کے بندو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم تو ابو بکر صدیق کے مرید ہیں جو دین پہ وارنے کے لیے کل متاع ایک پوٹلی تھی اور وہ پوٹلی باندھ کے خرامہ آگے حضور کے قدموں پہ وار کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ دین کی بات ہو، نبی کی عزت کی بات ہو اور کسی خانقاہ سے آواز نہ، ایک نے بھی یہ نہیں کہا، ایک نہ سوشل میڈیا پہ، نہ تحریر میں، نہ تقریر میں، نہ اخباری بیان میں، نہ چپ نہیں کہا کہ بھائی تم نے تحریری معاہدہ کیا ہے، ایک دینداروں کی ایک بڑی جماعت ہے جس کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اور تو واحد ایٹمی ملک کا حکمران ہے، تو لکھ کے معاہدہ کر کے آج مکر رہا ہے۔ ہم عملی طور پہ تحریک لبیک کے ساتھ سٹیج پہ ہیں یا نہیں، لیکن اس تحریک میں پورے ان کے معاون ہوں گے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ بے شک بے شک، یہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک۔ تحریک لبیک سے کسی کی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، شاید میرا بھی ہوگا، تحفظات ہو سکتے ہیں، اللہ نے اگر ان کے قائدین کو شعور دیا ہے دین کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، ہمیں بھی اللہ نے شعور دیا ہے۔ اسی جاہل پیر تے ہے نہیں پڑھے لکھے، کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، جمہوریت ہے، لیکن ایک دیندار کے سامنے ایک دنیا دار کھڑا ہو تو پھر جو دیندار اپنے دینی بھائی کو چھوڑ کے کسی فاسق و فاجر کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اپنے زہد و تقوی پہ پھر وہ ہے اس کا محاسبہ کرے کہ تیرا علم کہاں ہے، تیری دین سے ہمدردی کدھر ہے، تو مخلص فی الدین کتنا ہے، دین کے ساتھ تیرا اخلاص کیا ہے۔ نہیں، اختلاف رائے اپنی جماعت میں ہم کریں گے، ضرور کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم ان کی پشت پہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کے آگے بھی کھڑے ہوں گے، بے شک، دائیں بھی کھڑے ہوں گے، ان کے بائیں بھی بے کھڑے شک ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ ووٹ دے، کسی نے دیے کسی نے نہیں دیے، یہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کسی اور کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان پہ ہم تنقید کریں، پھر اپنی غیرت کا محاسبہ کرو، تم دینی غیرت مند ہو یا دینی بے غیرت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوستان جی وقار، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، علامہ صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب نے اپنے عظیم باپ کی محبتوں کے رشتوں کو قائم رکھا ہوا ہے، انہی تعلقات کو نبھانے کے لیے مجھ فقیر سے بھی، میرے والد گرامی سے بھی، میری خانقاہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور ان کی وجہ سے آپ سب سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی حضرات سے بھی، علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ اگر کامیابی کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے باپ کے تعلقات کو سنبھال کے رکھنا۔ بے شک، جو بیٹا اپنے باپ کے تعلقات کو نہیں سنبھال کے رکھتا وہ کبھی کامیابی کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ کامیابی کی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے تو اپنے باپ کی دوستیوں کو نبھاؤ، اپنے باپ کے تعلقات کو نبھاؤ،
اپنے باپ کی محبتوں کو نبھاؤ اور محبتوں والے رشتوں کو نبھا کے چلو۔ اللہ کریم ہماری ان محبتوں کو قبول فرمائے، سنگت کو سلامت رکھے، آمین وما علینا۔